بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغدوا عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تكن خامسا فتهلك. وفي رواية آخر أن تبغض العلم واحد. رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک اور پیارا ارشاد ہے. ابی بکر رضی اللہ عنہ حضور کا یہ ارشاد پاک نقل فرماتے ہیں. خوش نصیب ہیں خوش نصیب ہیں اور تر و تازہ ہیں. حضور کی حدیث ہے. خوش نصیب ہیں تر و تازہ ہیں وہ لوگ جو میری حدیثوں کو سنتے ہیں اور پھر یاد کرتے ہیں جیسا کہ میں نے انہیں ادا کیا، اور یاد کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کو ادا کیا، اور پھر صرف یاد نہیں کرتے، پھر سناتے ہیں اور سن کے آگے سناتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی نامراد نہیں کرے گی. یہ حضور کی دعا ہے. تر و تازہ رہیں گے. نذر اللہ امرا من سمع مقالتی وعواها واداها كما سمع او كما قال علیہ السلام. شکر ہے الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اس نعمت پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ بھی خوش نصیب، اور ہم کہہ رہے ہیں تو ہم بھی خوش نصیب. کیا فرمایا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اغدوا عالم بنو. عالم دنیا کی ڈگریوں کے عالم نہیں، دین کے عالم بنو، قرآن کے عالم بنو، اسلام کے عالم بنو، حدیث کے عالم بنو، فقہ کے عالم بنو. اردو عالم. پہلی بات تمہارے اوپر یہ ہے کہ دین کو مکمل سیکھو. اگر نہیں ہے اتنا وقت آپ کے پاس تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دنیا داری بھی ہے، پیٹ بھی پالنا ہے، بچوں کے رزق کے لیے آنا ہے، یہ بھی رزق کے حلال ہے، کوئی ایسی بات نہیں. کسب کمانا بھی رزق کے حلال ہے، لیکن علم دین کا حاصل کرنا فرد درجے میں اتنا ضروری ہے جس سے حلال حرام، جائز ناجائز اور مستحب و واجبات کا آپ کو علم ہو. اگر اتنا بھی نہیں تو پھر سخت پکڑیں. اردو عالم. پہلی بات تو یہ کہ بڑے عالم بنو، دین کو سیکھو. اگر نہیں تو کوئی بات نہیں. او مستمع او متعلم. پھر یہ ہے کہ تم متدرس بن جاؤ، طالب بن جاؤ. جہاں کہیں تمہیں دین کی بات سننے کے لیے وقت ملے تو یہ نہ دیکھو دل میں تنگ نہ ہو جاؤ کہ میرے 5 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں. کچھ نہیں ہو جائے گا، موت نہیں آ جائے گی. پیچھے سے کوئی آگ یا ہوا یا کوئی ایسا مصیبت نہیں ہے کہ جس سے آپ کے 5 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو آپ کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی، آپ کا رزق کی برباد ہو جائے گا. غور کیجیے، غور سمجھنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. آج ہمارے پاس 5 منٹ تھوڑے سے اوپر ہوتے ہیں تو ہماری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی ہے. خبردار کی طبیعت خراب نہیں ہونی چاہیے. طالب بن کے رہو اگر عالم بن کے نہیں رہ سکتے. نمبر 3 حضور نے فرمایا میری کلام اگر سخت ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، لیکن آج دنیا کو جب تک سخت لہجے میں بات لگی جائے ان کے دل پر، ان کے دماغ پر وہ نقش نہیں کرتی. اب حکم ہے ہمارے علماء کو کہ آپ بات ایسے کریں کہ عالم کے طور پہ بات بتائیں تاکہ ذہن نشین ہو. پھر حضور نے فرمایا مستمع. اگر تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ طالب علموں کی طرح مدرسوں میں جا کے داخلہ لو، خانقاہوں میں بیٹھو، مراکز میں بیٹھو، چلے لگاؤ، چارگی لگاؤ، مدارس میں 8-12 سال لگاؤ، اگر یہ تمہارے پاس نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور بن جاؤ اور مستمع. جب کبھی تمہیں دین کی بات کوئی سنائے تو دل کو تنگ نہ کیا کرو، سن لیا کرو. دل کو تنگ نہ کیا کرو، سن لیا کرو. محبت سے سن لیا کرو، چاہے آواز لاؤڈ ہو یا لاؤڈ نہ ہو، چاہے آواز تمہارے گھروں تک پہنچے یا نہ پہنچے. بیٹھ جائے اوپر سے لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن دل کے لاؤڈ اسپیکر، دل کے کانوں کے پردے بند نہیں ہونے چاہیے. دل کے پردے، دلوں پر پردے نہیں آنے چاہیے. اوپر کے لاؤڈ اسپیکر بند ہو جائیں، اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں بند ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ ہماری آواز ان کے گھروں تک پہنچائے. حق ان کے گھر تک داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے غور کر رہے ہیں. ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. آفیشلی میں آفیشلی خطیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان مبارک، ڈپٹی ڈائریکٹر کی حیثیت سے یہاں بات کر رہا ہوں. میں ادارے کا ایک ذمہ دار انسان، میں بھی اس ادارے کا ایک یہاں پر امپلائی ہوں اور ایک حیثیت سے بات کر رہا ہوں. میرے پاس
पास एक अथॉरिटी है जिस पर मैं अपने आप को पेश करता हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है जो आपको पेश करता हूँ। चौथी बात सुन के जाए, बड़ी प्यारी बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर पूरा जाएं और तवज्जो से सुन के जाएं ताकि अधूरी न रह जाए और बाद में आपको परेशानी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर तुम तालिब इल्म नहीं बन सकते, आलिम नहीं बन सकते, और मुहिब्बा, फिर इन लोगों से मोहब्बत करना, नफरत न करना, मुंह न फेरना, पीठ न फेरना, वरना तबाह हो जाओगे। फतुहलिक, ये अल्फाज है हुजूर की, मैं बता रहा हूँ आपको, अपना हक अदा कर रहा हूँ। अब जिसकी मर्जी मोहब्बत करे, जिसकी मर्जी नफरत करे, जिसकी मर्जी वो ताल्लुक रखे, जिसकी मर्जी वो ताल्लुक न रखे, जिसकी मर्जी वो हमारे करीब आए, जिसकी मर्जी वो हमारे करीब ना आए। हम अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरामीन को आप तक मिलवान पेश कर रहे हैं। हुजूर का फरमान और मुहिब्बा, ये चौथा दर्जा है। अगर तुम ना आलिम बन सकते हो, ना तालिब बन सकते हो, ना आम तौर पर तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम 5 मिनट के लिए बैठकर दीन की बात सुन लो, चलो खैर कोई बात नहीं। हुजूर ने फरमाया कम से कम दीनदारों से, नमाजियों से, खानकाहों वालों से, मदारिस वालों से, मसाजिद वालों से, इमामों से, कारियों से, हाफिज़ों से, आलिमों से उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर एतराज़ न करना। वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी अल्लाह ताला ही के पास है, वो खुद पूछेगा उनसे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इस मस्तक पर बैठने वाले एक आलिम वारिस रसूल नबी की इज्जत तुम्हारे दिल में होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अगर नहीं, वला तक़ुल ख़ामिसत अन तबग़िल इल्म व अहली, हुजूर का ये इरशाद पहुंचा दो उन लोगों तक, अगर तुमने इल्म और अहले इल्म से नफरत रखी, इल्म और अहले इल्म से बुग़्ज़ रखा, इल्म और अहले इल्म से अगर तुम्हारे दिल के अंदर नफरत हुई, तो फिर फतुहलिक, तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर किस्म की तबाही से बचाए और हम सबको दीन की मोहब्बत और दीन में चलने के साथ हमें उलमा के साथ मोहब्बत और उनसे मेल जोल के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या